بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیٰ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم کنیزان زہرا و منتظرین امام زماں۔ شیعت کی تاریخ میں شہزادی کونین سیدۃ النساء العالمین کے خطبہ فدق کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ بی بی کے اس خطبے کا یہ معجزہ ہے کہ صدیاں گزرنے کے باوجود آج تک اس فصیح و بلیغ خطبے کے اسرار و رموز پوری طرح آشکار نہیں ہو سکے۔ جید علماء کرام، مجتہدین اور مراجع کرام نے اس خطبے پر لاتعداد تفاسیر لکھی، لیکن ابھی تک عقل انسانی اس کے رموز کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ جناب فاطمۃ الزہرا نے اپنے حق کے لیے مدینہ کے تمام لوگوں سے مدد طلب کی۔ شیعہ اور اہل سنت کی روایات کے مطابق جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے خلیفہ اول سے بار بار اپنے مطالبات کے ذریعے سے حجت تمام کرنے کے بعد مسجد نبوی میں خطبہ فدق دیا اور خلیفہ اول اور اس کے مشیر خاص خلیفہ دوم سے اپنے غصب شدہ حق کو واپس لینے کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اصحاب اور خاص طور پر انصار سے مدد کرنے کو کہا۔ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے قرآن کی آیات کے ذریعے سے جب خلیفہ اول کو شکست دے دی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی مصیبت کے غم کے عمیق ہونے کی طرف اشارہ کرنے کے بعد انصار سے مخاطب ہو کر کہا: اے جماعت بزرگان، اے اس ملت کے طاقتور بازو، اے دین کی حفاظت کرنے والوں، میرے حق کے غضب ہونے میں تم نے یہ کیسی سستی اور بے پرواہی کا مظاہرہ کیا ہے کہ میرے بابا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا نہیں تھا کہ ہر شخص کا خیال اس کی اولاد کے احترام میں ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے۔ تم لوگوں نے کتنی تیزی سے اس قول کے خلاف عمل کیا، اگرچہ مجھے تم لوگوں سے یہی امید تھی۔ اس کے باوجود کہ تم نے میرے حق کو واپس لینے کی طاقت اور قدرت ہے، کہ تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں اور اب میں لاوارث ہو گئی ہوں۔ افسوس کہ بابا کے دنیا سے چلے جانا کتنا دردناک اور غمناک تھا۔ ان کی وفات سے اس امت میں بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا، تمام نظام درہم برہم ہو گیا۔ ان کے نہ ہونے سے زمین تاریک ہو گئی، چاند و سورج نے اپنی روشنی کھو دی ہے، تمام ستارے اپنے مدار سے ہٹ گئے ہیں، آرزوؤں کی کشتی ڈوب گئی ہے، اس سے غم کے پہاڑ جھک گئے ہیں۔ ان کی وفات سے تمام حرمتوں کو پامال کر دیا گیا، اور خدا کی قسم یہ بڑا ہی بے نظیر حادثہ تھا۔ ہاں، یہ حتمی مقدر اور تقدیر تھی جس کو خدا نے وحی کے ذریعے سے اپنے رسول کو پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اے انصار کی جماعت، تم زندہ ہو اور تمہاری آنکھوں کے سامنے میرے بابا کی میراث کو اس طرح ظلم سے مجھ سے چھین کر لے جائیں۔ میں نے اپنے اس خطاب میں دعوت دی اور تم سب کو ایک امتحان اور آزمائش میں ڈال دیا ہے، حالانکہ تمہارے پاس سب جنگی ساز و سامان تھا اور تم نیک کام اور احسان کرنے والے مشہور و معروف ہو، لیکن اب تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ تم میری فریاد کو سن رہے ہو لیکن میری مدد نہیں کر رہے، میرے اشکوں کو دیکھ رہے ہو لیکن غیرت مندی کا مظاہرہ نہیں کر رہے، حالانکہ تم زمانہ ماضی میں شجاعت، استقامت اور مشکلات کو تحمل سے برداشت کرنے والوں کی طرح معروف و مشہور تھے۔ ہاں، تم سب کو بہت احتیاط اور معرفت کے ساتھ تمہاری باطنی گمراہی اور ظلمت کی طرف متوجہ کر دیا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے دل کا غم و غصہ اس طرح سے باہر آ گیا ہے، میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے،
جس کو میں اپنے سینے میں نہیں روک پا رہی، اور اس طرح سے میری زبان پر آ گیا، جاؤ میرے غضب شدہ حق کو پامال کر کے لے جاؤ، اور خلافت و فدق کی اس سواری کو اپنے ہاتھوں سے رام کرو اور سوار ہو جاؤ اس پر، لیکن یہ ضرور یاد رکھنا اس سواری کے پاؤں اور پشت دونوں زخمی ہیں، اس پر سوار ہونے کا ننگ و عار ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، کیونکہ اس سواری پر خدا وند کی مہر لگی ہوئی ہے، اور جو بھی اس کو اپنے ساتھ لگانا چاہے گا وہ اس سوار کو ہمیشہ خدا کے غضب کی آگ کی طرف لے جائے گی۔ خدا وند نے ظالموں کے احاطہ کیا ہوا ہے، بس تم کہاں جا رہے ہو اور کدھر جا رہے ہو؟ غور کرو، میں تمہارے پیغمبر کی بیٹی ہوں، وہ پیغمبر کے جو تمہارے لیے بشیر اور نذیر تھا، اور انہوں نے تمہیں خداوند کے سخت عذاب سے بھی آگاہ کیا تھا، لیکن اب جو تمہارا دل ہے کرو، ہم بھی تم سے بدلہ لیں گے، لہٰذا تم بھی اس دن کے منتظر رہو اور ہم بھی اس دن کے ہی منتظر ہیں۔ بی بی کے اس خطبہ فدق کا حوالہ تبرسی میں ہے، علامہ باقر مجلسی نے بہار الانوار میں احاطہ کیا، اور اسی طرح اہل سنت کی بھی کئی مشہور کتب میں ان کا حوالہ دیا گیا، کیونکہ بی بی کا یہ مشہور خطبہ فدق تاریخی لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ فدق کے مقدمے کو شہزادی کونین سیدۃ النساء العالمین نے 3 مراحل میں حاکم وقت کے سامنے پیش کیا۔ سب سے پہلا دعویٰ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کیا کہ باغ فدق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں شہزادی کو ہبہ کر دیا تھا۔ حاکم وقت اور اس کے مشیر خلیفہ دوم نے فی الفور بی بی کے اس دعوے کی تردید کر دی اور کہا کہ اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کوئی دستاویز ہے تو پیش کریں۔ شہزادی کونین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تحریر کردہ قبالہ، جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے باغ فدق کی ملکیت بی بی زہرا کے نام کی تھی، پیش کیا، لیکن قربان جائیں وہ بی بی جس کی صداقت، پاکیزگی، عظمت کو نجران کے عیسائیوں نے تسلیم کیا اور مباہلے سے انکار کر دیا۔ یہ کیسے مسلمان تھے جو شہزادی کے تمام دعووں کو مسترد کر رہے تھے؟ بی بی کے پیش کردہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحریر کردہ قبالے کو نہ صرف مسترد کیا گیا، جھٹلایا گیا، بلکہ شیعہ سنی تاریخ کی مستند روایات میں ہے، پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا کہ ہم اس دستاویز کو تسلیم نہیں کرتے، اور شہزادی سے کہا گیا اگر کوئی گواہ ہے جو ان کے دعوے کی تصدیق کرے تو پیش کیے جائیں۔ تو شہزادی نے سب سے پہلے کہا کہ میرے گواہ میرے شوہر امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی طالب ہیں۔ حاکم وقت نے کہا ان کی گواہی قبول نہیں، کیونکہ علی مرتضیٰ آپ کے شوہر ہیں۔ بی بی نے کہا میرے گواہ میرے دونوں بچے ہیں۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی گواہی کو یہ کہہ کر جھٹلا دیا گیا کہ وہ بچے ہیں اور نابالغ ہیں۔ بی بی نے کہا میری گواہ میری کنیز ایمن ہے، تو کہا گیا ان کی گواہی بھی تسلیم نہیں کی جائے گی کیونکہ وہ کنیز ہیں اور عورت ہیں۔ اب بی بی نے باغ فدق کے لیے اپنا دوسرا دعویٰ پیش کیا کہ یہ باغ میرا حق مجھے میراث پہ دے دو، کیونکہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی ہوں، مجھے میرا حق میراث میں دے دو۔ لیکن جواب میں ایک جھوٹی من گھڑت حدیث پیش کی گئی کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ شہزادی کونین سیدۃ النساء العالمین نے قرآنی آیات کا حوالہ دے کر کہا کہ یہ کون سی من گھڑت حدیث ہے۔ بی بی نے نہایت جلال میں خلیفہ اول کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے ابو قحافہ، میں کس بدعت کا اضافہ کر رہا ہے کہ تو اپنے باپ کا وارث ہو سکتا ہے، لیکن میں اپنے والد کی وارث نہیں ہوں۔ اور اس کے بعد بی بی نے حدیث کو یہ تردید کی کہ کوئی بھی ایسی حدیث جو قرآن سے منافق ہو، قرآن کے احکامات کی تردید کرتی ہو، وہ جھوٹی اور گھڑی ہوئی حدیث مسترد کی جاتی ہے۔
لیکن تمام حقیقت کو جاننے کے باوجود بی بی کے اس دعوے کو بھی نہیں مانا گیا کہ باغ فدق کو ان کو وراثت میں دے دیا جائے۔ اب بی بی نے تیسرا اور آخری دعویٰ کیا کہ میرا حق خمس سمجھ کر مجھے دے دو کیونکہ میں سیدانی ہوں۔ لیکن کنیزان زہرا و منتظرین امام زمان بی بی کے یہ تینوں دعوے جھٹلا دیے گئے اور کہا گیا کہ ہم آپ کے ان تینوں دعووں کو تسلیم نہیں کرتے، اور ہم کیونکہ یہ باغ فدق ہماری ملکیت ہے، ہمارے پاس ہے، ہم اہل بیت کو نہیں دیں گے۔ جب خمس کا بھی انکار کر دیا گیا تو پھر میری شہزادی نے کوئی بات نہیں کی۔ جناب سیدہ کو جس بات کی اذیت زندگی کے آخری سانس تک رہی، اور اس کوڑے کے زخم کی تکلیف سے زیادہ وہ اذیت ناک تھی کہ بی بی کو جھٹلایا گیا۔ خلیفہ اول نے یہی کہا تھا کہ تم جو دعویٰ کر رہی ہو تمہارے بابا نے تمہیں تحفہ دیا، ہم نہیں مانتے، تم غلط بیانی کر رہی ہو، ہم تسلیم نہیں کرتے۔ وہ بی بی کے جن کے القاب ہیں سیدہ، طاہرہ، صدیقہ، کہ وہ ان سے زیادہ سچ کوئی نہیں بولتا، وہ سچ بولتی ہیں، اور جھوٹ کا الزام بی بی کی روح اور دل پر کوڑے کے زخم سے زیادہ سنگین تھا۔ کنیزان زہرا و منتظرین امام زمان، یہ تھے کچھ حقائق جو باغ فدق کے خطبے سے منسوب ہیں، اور اس خطبے کو چھپانے کی بارہا کوشش کی جاتی ہے، ان حقائق کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ جو مصلحت کے پردے پڑے ہوئے ہیں وہ ویسے ہی پڑے رہیں۔ تاریخ پہ جو مصلحت کے پردے ڈالے گئے ہیں کچھ شخصیات کو بچانے کے لیے، لیکن بے شک ہم منتظر ہیں اس منتقم کے کہ جو آئے گا اور انشاءاللہ تمام ناانصافیوں کا بدلہ لے گا۔ ہم منتظر ہیں اس امام کے جس کے دور میں ہم سانس لے رہے ہیں، جس کی حکومت ہماری سانسوں پہ ہے۔ پروردگارہ اس امام کے ظہور میں تعجیل کر، اور تمام قاتلان محمد و آل محمد سے روز اول سے لے کے روز آخر تک جو جو ظلم دیا گیا، جو جو ظلم کرنے والے سے، ہر ظالم سے آ کر بدلہ لیں، اور حق زہرا چھین لینے والوں سے بدلہ لیں۔ منتقم آل محمد کے ظہور میں تعجیل ہو۔ پروردگارہ ہمیں اذن ہو کہ جب ان کا ظہور ہو ہم اپنی قبروں سے اٹھ کر بھی انہیں لبیک کہیں۔ بے شک تو ہی تمام دعاؤں کو سننے اور قبول کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔